میں جہاز سے اترا اور کسٹم سے گزر کر ٹیکسی لینے اسٹینڈ کی طرف چلا گیا۔ تبھی میرے پاس ایک ٹیکسی رکی تو مجھے جو چیز انوکھی لگی وہ گاڑی کی چمک دمک تھی۔ اس کی پالش دور سے جگمگا رہی تھی، حالانکہ ماڈل اتنا نیا نہیں تھا۔ ٹیکسی سے ایک سمارٹ ڈرائیور تیزی سے نکلا۔ اس نے سفید شرٹ اور سیاہ پینٹ پہنی ہوئی تھی جو کہ تازہ تازہ استری شدہ لگ رہی تھی۔ اس نے صفائی سے سیاہ ٹائی بھی باندھی ہوئی تھی۔ وہ ٹیکسی کی دوسری طرف آیا اور میرے لیے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ میں پھر حیران ہوا، ورنہ ڈرائیور تو سیٹ پر بیٹھے بیٹھے مکا کرتے ہیں، پھر سواری خود دروازہ کھول کر بیٹھ جاتی ہے کہ یہ پاکستان ہے۔ اس نے ایک خوبصورت کارڈ میرے ہاتھ میں تھمایا اور کہا، سر جب تک میں آپ کا سامان ڈگی میں رکھوں آپ میرا مشن سٹیٹمنٹ پڑھ لیں۔ میں نے آنکھیں میچ لیں، یہ کیا ہے؟ میرا نام سائیں ہے، آپ کا ڈرائیور۔ میرا مشن ہے کہ مسافر کو سب سے مختصر، محفوظ اور سستے رستے سے ان کی منزل تک پہنچاؤں اور ان کو مناسب ماحول فراہم کروں۔ نیچے اس کا فون نمبر اور واٹس ایپ نمبر درج تھا۔ میرا دماغ بالکل چکرا کے رہ گیا۔ میں نے آس پاس دیکھا تو ٹیکسی کا اندرون بھی اتنا ہی صاف تھا جتنا کہ وہ باہر سے جگمگا رہی تھی۔ اسی دوران وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ سر آپ کافی پئیں گے یا چائے؟ آپ کے ساتھ ہی 2 تھرموس پڑے ہیں، جن میں سے سفید میں چائے ہے اور دوسرے میں کافی موجود ہے۔ میں نے مذاق میں کہا کہ نہیں، میں تو کولڈ ڈرنک پیوں گا۔ وہ بولا، سر کوئی مسئلہ نہیں، میرے پاس آگے کولر پڑا ہوا ہے، اس میں کولڈ ڈرنکس، لسی، پانی اور اورنج جوس بھی ہے۔ آپ کیا لینا چاہیں گے؟ میں نے لسی کا مطالبہ کیا اور اس نے آگے سے ڈبہ پکڑا دیا جس میں لسی موجود تھی۔ میں نے ابھی اسے منہ بھی نہیں لگایا تھا کہ اس نے کہا، سر آپ اگر کچھ پڑھنا چاہیں تو میرے پاس اردو، عربی اور انگریزی کے اخبار اور رسائل بھی موجود ہیں۔ اگلے سگنل پر گاڑی رکی تو سائیں نے ایک اور کارڈ مجھے پکڑا دیا کہ اس میں وہ تمام FM اسٹیشن ہیں جو میری گاڑی کے ریڈیو پر لگ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان میں وہ تمام البم بھی ہیں جن کے 64 GB فلیش ڈرائیو میرے پاس موجود ہیں۔ اور جیسے یہ سب کچھ کافی نہیں تھا، اس نے کہا کہ سر میں نے ایئر کنڈیشن لگا دیا ہے، آپ بتائیں کہ آپ کو ٹمپریچر زیادہ چاہیے یا کم، تو آپ کی مرضی کے مطابق کر دوں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے رستے کے بارے میں بتا دیا کہ اس وقت کس رستے پر سے وہ گزرنے کا ارادہ رکھتا ہے، کہ اس وقت وہاں رش نہیں ہوتا۔ پھر بڑی پتے کی بات پوچھی، سر اگر آپ چاہیں تو رستے سے گزرتے ہوئے میں آپ کو اس علاقے کے بارے میں نہ بتاؤں، اور اگر آپ چاہیں تو شیشوں کے آگے پردے سرکا کر اپنی سوچوں میں گم ہو سکتے ہیں۔ وہ شیشے میں دیکھ کر مسکرایا۔ میں نے پوچھا، سائیں کیا تم ہمیشہ سے ایسے ہی ٹیکسی چلا رہے ہو؟ اس کے چہرے پر پھر سے مسکراہٹ آئی۔ نہیں سر، یہ کچھ 2 سال سے میں نے ایسا شروع کیا ہے۔ اس سے 5 سال قبل میں بھی اسی طرح کرتا تھا جیسے کہ دوسرے ٹیکسی والے کرتے ہیں۔ میں بھی اپنا سارا وقت شکایتیں کرتے گزارتا تھا۔ پھر میں نے ایک دن کسی سے سنا کہ سوچ کی بھی ایک طاقت ہوتی ہے۔ یہ سوچ کی طاقت ہے کہ آپ بطخ بننا پسند کریں گے یا عقاب۔ اگر آپ گھر سے مسائل کی توقع کر کے نکلیں گے تو آپ کا سارا دن بہت برا گزرے گا۔ بطخ کی طرح ہر وقت ٹین ٹین سے کوئی فائدہ نہیں۔ عقاب کی طرح بلندی پر اڑو تو سارے جہان سے مختلف لگو گے۔ تو یہ بات میرے دماغ کو تیر کی طرح لگی اور اس نے میری زندگی بدل دی۔ میں نے سوچا، یہ تو میری زندگی ہے۔ میں ہر وقت شکایتوں کا انبار لیے ہوتا تھا اور بطخ کی طرح ٹین ٹین کرتا رہتا تھا۔ بس میں نے عقاب بننے کا فیصلہ کیا۔ میں نے ارد گرد دیکھا تو تمام ٹیکسیاں گندی دیکھیں۔ ان کے ڈرائیور گندے کپڑوں میں ملبوس تھے، ہر وقت شکایتیں کرتے رہتے تھے اور مسافروں کے ساتھ جھگڑتے رہتے تھے۔ ان کے مسافر بھی ان سے بیزار ہوتے تھے، کوئی بھی خوش نہیں ہوتا تھا۔ بس میں نے خود کو بدلنے کا فیصلہ کیا۔ پہلے میں نے چند تبدیلیاں کی، گاڑی صاف رکھنی شروع کی اور اپنے لباس پر توجہ دی۔ جب گاہکوں کی طرف سے حوصلہ افزائی ملی تو میں نے مزید بہتری کی اور اب بھی بہتری کا سفر جاری ہے۔ میں نے اپنی دلچسپی کے لیے پوچھا کہ کیا اس صفائی ستھرائی پر زیادہ خرچ کرنے سے تمہاری آمدنی پر کوئی فرق پڑا؟ سر بڑا فرق پڑا۔ پہلے سال تو میری انکم ڈبل ہو گئی اور اس سال لگتا ہے 4 گنا بڑھ جائے گی۔ اب میرے گاہک مجھے فون پر بک کرتے ہیں یا SMS کر کے وقت طے کر لیتے ہیں۔ میری گاڑی ایڈوانس پر ہی رہتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے ایک اور ٹیکسی خریدنی پڑے گی اور اپنے جیسے کسی بندے کو اس پر لگانا پڑے گا۔ یہ سائیں تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اسے بطخ نہیں بننا بلکہ عقاب بننا ہے۔ کیا خیال ہے اس ہفتے سے آپ میں ہم سب عقاب کا ہفتہ نہ شروع کیا جائے؟ سائیں نے تو مجھے ایک نیا فلسفہ دیا ہے، بڑا فلسفہ، وہ جو کسی نے کہا ہے کہ کوئی پانی میں گرنے سے مرے یا نہ مرے، ہاتھ پاؤں نہ مرنے سے ضرور مر جاتا ہے۔
امید کرتی ہوں آپ کو ہمیشہ کی طرح میری یہ بھی تحریر پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں اور نیو آنے والے چینل کو سبسکرائب کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی کسی اچھی سی ریسیپی کے ساتھ۔ آج کی میری ریسیپی تھی الٹے پلٹے۔ یہ بیسن سے بنتی ہے، بہت ہی آسان اور مزیدار ڈش ہے، اور آج کل مہنگائی کے دور میں اتنا مہنگا کھانا باہر سے کھانے کے بجائے گھر میں آپ کو یہ کڑھائی گوشت سے بھی زیادہ مزہ نہ دے تو پھر کہیے گا۔ بالکل اسی طرح اس ریسیپی کو ٹرائی کیجیے گا، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ میں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ ساتھ ساتھ سب کچھ بتایا ہے۔ مجھے دیں اجازت، نیکسٹ پھر ملیں گے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔